اگلی صبح وہ بغیر ناشتہ کیے کام سے نکل گیا تھا۔ ناشتے کے لیے سب بیٹھے اس کا انتظار کر رہے تھے۔ آبان ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ مریم بیگم نے نور کی جانب دیکھتے استفسار کیا تھا۔ نور جو فجر کے لیے ناشتہ پلیٹ میں نکال رہی تھی، مریم بیگم کی بات سنتی ان کی جانب دیکھتی دھیمے لہجے میں گویا ہوئی، میں نہیں جانتی تائی جان، میں تو اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی۔ نور کی بات سنتے حمنہ بیگم کو جیسے پتنگے لگ گئے تھے۔ کیا مطلب تم اپنے کمرے میں تھی؟ ابھی وہ کافی دیر سے آئے تھے، تو میں فجر کو لے کر سو گئی تھی۔ وہ ہولے سے منمنائی، تمہارا وہی کمرہ ہے جس میں تمہارا شوہر رہتا ہے، تمہیں ذرا خیال نہیں شوہر کا؟ اب سے نہ میں تمہیں دیکھوں تمہیں الگ سوتے ہوئے، اب تمہارا شوہر ہے، وہ تمہیں اس کے آرام کا، اس کی چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، اور تمہیں ہوش ہی نہیں خاوند کا اپنی نیندیں پوری کرنے کی پڑی ہے۔ حمنہ بیگم آگ بگولا ہوتی نور پر برس پڑی تھی۔ نورالعین ان کا سرخ چہرہ دیکھتی لب دانتوں میں دبا کر خاموشی سے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی۔ جاؤ اب جا کر بلا لاؤ آبان کو جلدی سے، ناشتہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ نور سر ہلاتی اٹھ کر اسے بلانے چلی گئی۔ 2 منٹ کے بعد وہ واپس آ کر بیٹھی تو حمنہ بیگم نے اس کی جانب سنوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ وہ نہیں ہے روم میں، پینو بتا رہی ہے وہ جلدی نکل گئے تھے کسی کام کے سلسلے میں۔ صبح کہتے وہ فجر کو ناشتہ کروانے لگی۔ حمنہ بیگم سخت نظروں سے اسے دیکھتی ناشتہ کرنے لگی تھی۔ مریم بیگم حسین چودھری کی جانب دیکھتی چہرے پر پتھریلے تاثرات لیے گویا ہوئی، دیکھا آپ نے اپنے بیٹے کو، کتنی فکر ہے اسے کل کی آئی لڑکی کی کہ ماں سے ناراض ہو گیا اس کے لیے۔ آپ بتائیں میں نے غلط کیا بولا تھا اسے؟ لیکن خدا جانے کیا پٹی پڑھائی ہے اس نے کہ اس کے گن گاتا رہتا ہے۔ حمنہ بیگم ان کی جانب دیکھتی جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کرتی سرد لہجے میں گویا ہوئی۔ بھابھی آپ نہیں جانتی ان شہری لڑکیوں کو، ان کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے، نخرے دکھا کر لڑکوں کو پیچھے لگانا، اور یہ تو پھر اس کی بیوی ہے، بیوی کے عہدے پر فائز ہے۔ اب تو خیر سے اولاد بھی ہونے والی ہے، اب تو بالکل ہی اسے ہماری فکر نہیں رہے گی۔ ایک بار اس کی اولاد ہو گئی تو اس لڑکی کے قدم اور بھی مضبوط ہو جانے ہیں۔ آبان تو پہلے ہی اس کے پیچھے باولا ہوا پھرتا ہے، جانے بعد میں کیا خیال ہوگا، اسی لیے تو اس جھلی کو کہہ رہی ہوں اس کا خیال رکھا کر، ورنہ یہ نہ ہو کہ وہ بالکل ہی ہمیں بھول جائے۔ لیکن میری بیٹی صدا کی معصوم نہیں جانتی آج کل کی لڑکیوں کی طرح۔ خیر پھر حمنہ بیگم مریم بیگم کو جان بوجھ کر مزنہ کے خلاف کرتی زہر خند لہجے میں کہہ رہی تھی تاکہ وہ آبان سے اس بارے میں خود بات کریں، ورنہ ان کی بیٹی تو ان کا پلان خراب کرنے میں ہی لگی ہوئی تھی، اور وہ کبھی بھی ایسا ہونے نہ دیتی۔ نور جو خاموشی سے سر جھکائے ناشتہ کر رہی تھی، مزنہ کے خلاف ان دونوں کی باتیں سنتی اپنی ماں کی جانب دیکھتی گویا ہوئی تھی۔ امی آپ ایسے نہ کہیں آپ ہی کو، وہ بالکل بھی ایسی نہیں ہے جیسی آپ دونوں سمجھ رہی ہیں، وہ بے حد پیار کرنے والی اور خیال رکھنے والی ہیں۔ کسی کو ان سے محبت ہو جائے آبان تو پھر ان کے شوہر ہیں، اور مجھے کسی کو اپنے آگے پیچھے نہیں لگانا۔ پہلے ہی آپ لوگوں نے زبردستی ہمارا نکاح کروا دیا، اور اب آپ آبان کو ان سے دور کرنا چاہتی ہیں۔ مریم بیگم حمنہ بیگم کو دیکھنے لگی تو حمنہ بیگم دانت پیس کر اسے دیکھتی غیظ و غضب سے گویا ہوئی تھی۔ منہ بند رکھو اپنا، تم نہیں جانتی اسے، اور نہ ہی تمہیں اپنے اچھے برے کا علم ہے، بڑے بہتر جانتے ہیں کہ بچوں کے لیے کیا بہتر ہے۔ دیکھا بھابھی کیسے اس لڑکی نے سب کو اپنے ہاتھوں پر ڈالا ہوا ہے۔ وہ نور کو سخت نظروں سے گھورتی ہوئی بولی۔ نورالعین ان کے سخت تاثرات دیکھتی خاموش ہو گئی تھی۔ آبان جو ضبط کرنے کے باوجود ماں کی باتوں کو بھلا نہ پا رہا تھا، صبح جلدی اٹھتا ڈیرے پر چلا گیا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کرے۔ حسن صاحب کی باتیں تو وہ سمجھ چکا تھا، لیکن ابھی ایسا وہ کچھ نہیں چاہتا تھا۔ اس نے تو یہ نکاح صرف گھر والوں کی خوشی کے لیے کیا تھا۔ وہ مزنہ کو نکاح کا بتانے سے ڈر رہا تھا، تو وہ کیسے نور کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھا سکتا تھا، اور کل رات اس کی ماں کی باتوں سے اسے اس بات کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ لوگ کب سے مصروف اس کے لیے خاموش بیٹھے تھے، کب سے صرف اس کے لیے خاموش بیٹھے تھے۔ اس کے گھر والوں نے دل سے اس کے نکاح کو قبول نہیں کیا تھا۔ مزنہ نے گزرے 3 سالوں میں ان کا بہت خیال رکھا، انہیں عزت دی، لیکن شاید پھر بھی وہ اسے دل سے قبول نہیں کر پائے۔ اسے اسی فرسودہ روایت کے باعث حویلی میں رہنا اور یہاں کا ماحول اپنانا پسند نہیں تھا۔ اس نے اسی وجہ سے تو خاندان میں شادی نہیں کی تھی کہ اگر وہ یہاں نکاح کرتا تو اسے ساری زندگی حویلی کا ہو کر ہی رہنا پڑتا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جتنی چاہے کوشش کرے، لیکن اس کے ماں باپ کبھی ان روایات کو توڑنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ مزنہ سے جب اس کی ملاقات ہوئی تو اسے کوئی دھواں دھار پہلی نظر کی محبت نہیں ہوئی تھی۔ دونوں کی فیلڈ بزنس کی تھی، تو پارٹیز میں ملنا ہوتا رہتا، اور یوں ہی ملاقاتیں مزید بڑھنے لگیں۔ جب آبان کو لگا کہ مزنہ اس کے لیے بہترین ساتھی ہے تو اس نے اسے پرپوز کر دیا۔
مزنا تو پہلے ہی آبان چودھری کی سحر انگیز پرسنالٹی کی وجہ سے اس کی گرویدہ تھی۔ اس کے ساتھ جب ملاقاتیں بڑھی تو اسے وہ خوبصورتی کے ساتھ ساتھ ایک اچھے دل کا انسان لگا۔ اس کی سب سے اچھی بات اسے یہ لگتی کہ اس نے کبھی بلا وجہ کسی سے بات نہیں کی تھی، اپنی مرضی سے اور اپنے کام سے کام رکھنے والا شخص تھا وہ، اور یوں ہی دونوں ایک دوسرے کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ آبان کو مزنا کا سوچتے بہت برا لگا تھا۔ اس نے اپنی پوری کوشش کی کہ ان کا دل جیتنے کی، لیکن یہ لوگ وہی پرانی سوچ کے مالک تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ کیوں اس نام نہاد رشتے کو آگے بڑھائے۔ اس نے آج حویلی جا کر سب سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، پھر اس کے بعد وہ تمام حقیقت مزنا کو بتانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ وہ رات میں حویلی دیر سے لوٹا تھا، صبح ناشتہ نہ کر کے جانے اور کسی سے بات نہ کرنے کا اس کا یہی مقصد تھا کہ وہ سب کو باور کروانا چاہتا تھا کہ وہ ناراض ہے۔ اگر کسی نے اس کی بیوی کے خلاف کچھ بولا یا اسے چھوڑنے کی بات کی تو وہ ان سب سے پیچھے ہٹ جائے گا، لیکن اپنی بیوی کو نہیں چھوڑے گا۔ سلام کرتا وہ ابھی تذبذب کا شکار ہوتا ان کے قریب خاموشی سے بیٹھ گیا تھا۔ فیصلہ تو کر کے آیا تھا، لیکن جب سب کو ہی بھی اماں کے کمرے میں بیٹھے دیکھا تو خاموش ہو گیا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے اور ان سب کا اس کی بات سن کر کیا رد عمل ہوگا، لیکن فیصلہ تو وہ لے چکا تھا جس پر وہ اب بھی قائم تھا، اسی لیے چہرے پر سر تاثرات لائے سب کو نظر انداز کرتا وہ بھی اماں کو دیکھتا سر لہجے میں گویا ہوا، بھی اماں میں نور کے ساتھ اپنا رشتہ آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں نے آپ لوگوں کے کہنے پر نکاح کر لیا تھا، لیکن میں اس رشتے کو آگے ساتھ لے کر نہیں چل سکتا جس کی وجہ سے میری بیوی میرا بچہ مجھ سے دور ہو۔ میں اس چیز کو جڑ سے ختم کر دوں گا، اس لیے میں نور کو اس رشتے سے آزاد کر دینا چاہتا ہوں بغیر کسی کی جانب دیکھے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ اس کی بات سنتے تو سب پر جیسے سکتہ طاری ہو گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے بھائی صاحب؟ یہ ہمنا بیگم کا رنگ ایک دم پھیکا پڑ گیا تھا۔ حسن صاحب اس کی بات سنتے غصے سے دھاڑے، یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم آبان؟ ہوش ہے تمہیں کہ کیا بول رہے ہو تم؟ وہ اسے سخت انداز میں استفار کرنے لگے، چہرہ غصے کی زیادتی سے لال بھوکا ہو گیا تھا۔ حسن تم خاموش رہو، آرام سے بات کرنے دو بچے کو۔ بی جان حسن چودھری کو غصے سے کھڑا ہوتا دیکھ ٹوک گئی تھی۔ حسن چودھری اشتعال انگیز حالت میں اٹھتے کمرے سے نکل گئے۔ مریم بیگم جو خاموش تماشائی بنی سب دیکھ رہی تھی، اس کی باتوں سے ہوش میں آئی، غصہ آخری حدوں کو پہنچا، تندی سے ماتھے پر بر ڈالے اس کی جانب دیکھتی نخوت سے گویا ہوئی۔ آبان یہ کیا فضول حرکت ہے؟ تم پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شادی کوئی گڈے گڑیا کا کھیل نہیں، جب دل چاہے کر لیا، جب دل کیا توڑ دیا۔ وہ سختی سے بولتی اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ میں جانتا ہوں اماں، لیکن یہ نکاح میں نے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ آپ لوگوں کی زبردستی کی وجہ سے کیا تھا، لیکن اب اس نکاح کی وجہ سے میرے لیے مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ میری بیوی مجھ سے دور ہو جائے گی اور یہ میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ حتمی فیصلہ سناتا ان کی جانب سے نظر پھیر گیا تھا۔ بی اماں جو سب سن رہی تھی اس کی سرخ آنکھیں اور لہجے کا سرد پن محسوس کر کے خاموش ہو گئی۔ کیا یہ تمہارا حتمی فیصلہ ہے؟ آبان کی جانب دیکھتی وہ اس سے استفسار کرنے لگی تھی۔ اس کے الفاظ ان کی سماعتوں میں ہتھوڑے کی مانند بج رہے تھے۔ آبان ان کی آنکھوں میں چھپی التجا دیکھ کر ان سے نظریں چراتا ہوا گویا ہوا، جی بی جان، میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھانا چاہتا۔ میں نے آپ سب کی خوشی کے لیے یہ نکاح کیا تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے بہت جلدی کر دی۔ میں اس رشتے کو آگے نہیں بڑھا سکتا۔ میری بیوی اس سب سے انجان ہے، اگر اسے ذرا سی بھی بھنک لگ گئی اس بات کی تو آپ نہیں جانتی کیا قیامت کھڑی ہو جائے گی۔ پہلے ہی میں جذبات میں بہہ کر بہت بڑی غلطی کر چکا ہوں، میری بے وقوفی تھی یہ، اور اب مزید غلطیاں نہیں کر سکتا۔ نظریں جھکائے اس نے ساری بات ان کے سامنے بیان کر دی۔ اس میں ان کی نظروں کی التجا کتاب لانے کی ہمت نہ تھی۔ وہ اپنے رشتوں سے بہت محبت کرتا تھا، پہلے بھی وہ سب کی محبت میں خاموش ہو گیا تھا، سب کی ضد کے آگے ہار گیا تھا، ان کی التجاؤں کے آگے خاموش ہو گیا تھا۔ اپنے رشتوں کے معاملے میں وہ بہت حساس تھا، پہلے بھی بی جان کی محبت میں وہ ہار گیا، لیکن مریم بیگم کی باتوں نے اس کے دل پر گہرا وار کیا تھا، اسی لیے وہ اب ان سب چیزوں سے اپنا دامن بچانا چاہتا تھا، لیکن اب وہ حتمی فیصلہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ مزید یہ ذہنی دباؤ برداشت نہیں کر سکتا تھا جو اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا۔ بس یہی مسئلہ ہے یا کوئی اور بات بھی ہے؟ بی جان کی آواز سنتا وہ بے ساختہ زمین سے نظریں اٹھاتا ان کی جانب دیکھنے لگا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا ہمنا بیگم تڑپ کر ان کی جانب آئی۔ انہوں نے تو کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا، انہیں تو سارا کھیل مکمل طور پر اپنے ہاتھوں میں لگ رہا تھا، لیکن اچانک یوں پانسا پلٹنے پر وہ بھونچکا رہ گئی تھی۔ بی جان یہ کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ کیا آپ کو میری بچی پر رحم نہیں آ رہا؟ میری بچی پہلے ہی بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی ہے۔
اب آپ اس پر طلاق یافتہ کا دھبا بھی لگوانا چاہ رہے ہیں۔ لوگ کیا کہیں گے؟ ابھی وقت ہی کتنا بیتا ہے شادی کو جو طلاق ہو گئی۔ میری بچی تو جیتے جی مر جائے گی۔ ہمنا بیگم کی دہائیاں عروج پر تھی۔ وہ روتی آبان کے آگے ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ یہ دیکھو میرے جڑے ہاتھ، تمہیں اللہ کا واسطہ میری بیٹی کے ساتھ یہ ظلم نہ کرو۔ وہ روتی التجا کرنے لگی۔ آبان ان کے جڑے ہاتھ دیکھتا چونکتا شرمندہ ہوتا تھام گیا تھا۔ ان کے جڑے ہاتھ دیکھ کر وہ حواس باختہ ہو گیا تھا۔ چاچی یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ پلیز مجھے شرمندہ نہ کریں۔ ان کے ہاتھ تھامتا وہ ان کے آنسوؤں سے تر چہرے کو اذیت میں دیکھتا ہونٹ سختی سے بھینجتا خود کو دوہری اذیت میں مبتلا محسوس کر رہا تھا۔ میری بچی بہت معصوم ہے آبان، اس کے ساتھ یہ ظلم مت کرو۔ ایک دکھ تو وہ برداشت کر رہی ہے، مزید اسے تکلیف نہ دو، وہ مر جائے گی۔ یہ دنیا اسے تانے دے دے کر جینے نہیں دے گی۔ میں بہت مجبور ہوں چاچی جان، میں مزید اپنی بیوی کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ کب تک چھپاؤں گا اس سے حقیقت؟ کبھی نہ کبھی تو اسے علم ہوگا اور پھر وہ مجھے دھوکے باز سمجھے گی۔ آپ فکر نہ کریں، میں بہت اچھا لڑکا ڈھونڈ کے نور کی شادی کرواؤں گا، وہ خوش رہے گی ہمیشہ۔ انہیں تھامتے وہ تسلی دیتا گویا ہوا تھا، بیٹا میری بیٹی پر داغ تو لگ جائے گا نا، لوگ کیا کہیں گے کہ کیوں نکاح کے 2 ہفتے بعد ہی لڑکی کو طلاق ہو گئی، پہلے بیوہ تو ہو چکی ہے اور اب طلاق یافتہ کا دھبا بھی لگ جائے گا میری بچی پر۔ لوگ کچھ نہ بھی کہیں تو میری بچی پر کیا بیتے گی؟ پہلے ہی اتنی مشکل سے وہ اس صدمے سے باہر نکلی ہے اور اب یہ ظلم نہ کرو میرا بیٹا۔ فجر کا سوچو، وہ تو تمہیں اپنا باپ مانتی ہے، وہ کیسے رہے گی کسی دوسرے شخص کے ساتھ؟ میں خود بات کروں گی مزنا سے، وہ مان جائے گی۔ وہ روحان سی ہوتی نا، آنکھوں سے اسے دیکھتے گویا ہوئی۔ ایک ماں کی التجا ہے یہ، تم اپنے چاچا سائیں سے بہت محبت کرتے تھے نا، ان کے لیے یہ قدم نہ اٹھاؤ۔ وہ لڑکھڑاتے لہجے میں کہتی اس کے پاؤں میں جھکنے لگی تھی۔ میں تمہارے پاؤں۔ آبان نے انہیں فوراً تھام لیا۔ چاچی خدا را مجھے گناہ گار نہ کریں۔ وہ اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیتی روتی ہوئی التجا کرتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ خود پر کڑے پہرے بٹھاتا ضبط کرتا انہیں سینے سے لگاتے ہوئے خاموش کروانے لگا تھا۔ وہ خود پر جتنا بھی سرد مہری کا خول چڑھاتا لیکن وہ اپنوں سے کبھی بے اعتنائی نہیں برت سکتا تھا۔ آبان ایسا تو نہ تھا، کیا ایک ماں کے آنسو بھی تجھے نہیں پگھلا رہے؟ مریم بیگم آنکھوں میں نمی لیے بیٹے کے قریب آتی نرم لہجے میں گویا ہوئی تو وہ لاکھ ناراضگی ظاہر کرنے کے باوجود ان کو ساتھ لگا گیا تھا۔ تبھی تو وہ اس کی ماں جس نے ان دونوں کو اتنی محبت سے پالا پوسا، وہ تو ہمیشہ سے اپنے ماں باپ کے سامنے خاموش رہتا تھا، لیکن اب جب بات اس کی بیوی پر آئی تو وہ خاموش نہ رہ سکا۔ وہ دونوں کو ساتھ لگائے ہمنا بیگم کی پشت سے ہلاتا ماں کی بات سنتا لب سختی سے بھینج گیا تھا، دونوں کے گرد بازو حائل کر گیا۔ آبان کو آج صحیح معنوں میں اپنا آپ ہارتا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت نرم دل تھا، کسی کے بھی آنسو برداشت نہیں کر پاتا تھا، جتنی مرضی وہ سب سے بے اعتنائی برتتا لیکن سب کے آنسوؤں کے سامنے وہ ہار گیا تھا۔ اور وہ بہت اچھے سے جانتا تھا کہ وہ بہت جلد نقصان اٹھانے والا ہے لیکن مزید گھر والوں کو بھی تکلیف نہیں دے سکتا تھا۔ دونوں ماؤں کو ساتھ لگاتا دیکھ بی جان خوشگواری کے سنگ گویا ہوئی، اب مجھے بھی مل لے کہ ماؤں کو ہی ساتھ لگائے رکھے گا۔ وہ گہری سوچ سے نکلتا بی جان کے قریب بیٹھ گیا۔ میرا پتر کیوں پریشان ہو رہا ہے؟ انشاءاللہ وہ مان جائے گی، تو ایک بار بات تو کر اس سے۔ بی جان اسے محبت سے سمجھا رہی تھی، وہ اس کی کیفیت بخوبی سمجھ رہی تھی۔ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے گویا ہوئی، آبان تو جانے کن وسوسوں میں گھرا خود کو محسوس کر رہا تھا۔ خاموشی سے سر ہلاتا وہ اٹھتا وہ کمرے سے نکل گیا پیچھے۔ ہمنا بیگم اپنی ایکٹنگ کو سراہتے خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ آج انہیں سب کچھ اپنے ہاتھوں سے جاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ نور کو تو انہوں نے باپ کی قسم دے کر نکاح کے لیے راضی کر لیا، جب اس نے خود آبان سے بات کرنے کی کوشش کی تو خود کو جان سے مارنے کی دھمکی دی۔ نور ڈر کر بالکل خاموش ہو گئی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی ماں لالچ میں یہ سب کر رہی ہے، لیکن اب اس کے پاس رشتہ ہی کون سا بچا تھا، اس لیے سب کچھ حالات پر چھوڑ دیا۔ اور دوسری جانب ہمنا بیگم جانتی تھی ان کی بیٹی بہت ڈرپوک اور معصوم ہے، اسے راضی کرنا مشکل نہ تھا۔ اصلی کام تو آبان کو زیر کرنے کا تھا، جو آج وہ اچھے سے کر گئی۔ وہ شدید اشتعال میں اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ کمرہ تاریکی میں ڈوبا پڑا تھا، ہلکی نائٹ بلب کی روشنی سامنے بیڈ پر سوئی نور اور فجر کو دیکھتا وہ دراز میں سے سگریٹ لائٹر نکالتا لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے ٹیرس پر جا کھڑا ہوا۔ دل و دماغ پوری طرح سے بس سے باہر ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے اس کی آنکھوں کے سامنے بار بار مزنا کا چہرہ آ رہا تھا۔ شدید ذہنی دباؤ کے باعث آنکھوں کے کنارے لال ہو رہے تھے۔ مسلسل ٹھنڈ میں کھڑے وہ کوئی 5واں سگریٹ سلگا رہا تھا۔ بہت کم وہ سگریٹ پیتا، جب کبھی اسے شدید پریشانی ہوتی تب وہ سگریٹ نوشی کرتا، ورنہ حویلی اور گاؤں کے تمام مردوں کی طرح اس نے کبھی
نہ شراب کو ہاتھ لگایا، نہ کوئی دوسرے نشے کے قریب گیا۔ نورالعین کی آنکھ پیاس کی شدت کی وجہ سے کھلی تھی۔ اپنے ساتھ والی جگہ پر نظر پڑی تو آبان کی جگہ خالی پڑی تھی۔ وہ متفکر سی اٹھتی پاؤں سے جوتی رستے اس نے نگاہ کمرے میں دوڑائی تو ٹیرس کے کھلے دروازے کی جانب نظر پڑی۔ اس کے اٹھتے قدم ٹیرس کی جانب بڑھے تھے۔ ٹیرس میں قدم رکھتے اس کی آنکھوں میں آبان کا دھندلا عکس نمایاں ہوا۔ سگریٹ کے دھوئیں کی وجہ سے اسے بے اختیار کھانسی آئی تھی۔ آبان جو اپنی سوچوں میں ڈوبا پڑا تھا، اپنے عقب سے آتی آواز پر چہرہ موڑ کر دیکھا تو نورالعین اپنی ناک پر ہاتھ رکھتی اس کے قریب کھڑی تھی۔ آبان یہ سب کیا ہے؟ وہ اس کے قریب ہوتی حیران پریشان سی کھڑی اس کی سرخ آنکھوں اور اپنے گرد پھیلے دھوئیں کو دیکھتی استغفار کرنے لگی۔ آبان اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھتا چہرہ موڑ گیا تھا۔ نورالعین متفکر سی کشمکش میں گھری اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ڈرتے ہوئے گویا ہوئی، آبان مجھے بتائیے تو صحیح بات کیا ہے؟ یہ سب کیا مطلب؟ کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں اور یہ کیا حالت بنائی ہوئی ہے آپ نے؟ اپنی شدید ٹھنڈ میں اسے مسلسل سگریٹ سلگاتے دیکھ وہ اضطرابی کیفیت میں اس سے استغفار کرنے لگی تھی۔ آبان اس کا ہاتھ جھٹکتا اشتعال انگیز نگاہوں سے اسے دیکھتا ہنکارا بھرتا زہر خند لہجے میں گویا ہوا، تم تو ایسے پوچھ رہی ہو جیسے کچھ جانتی نہیں نور بی بی، یا پھر جان بوجھ کر انجان بننے کا ناٹک کر رہی ہو۔ نور نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ کیا ہو گیا ہے آبان؟ آپ مجھے بتائیے، کیوں مجھے پریشان کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے مزنا؟ آپ ہی نے کچھ کہا ہے یا کسی اور نے؟ سب ختم کر دیا ان لوگوں نے، اور تم بھی شامل ہو ان سب میں۔ کسی نے مجھے اپنی محبت سے نظریں ملانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ پہلے زبردستی نکاح کروا دیا اور اب جان بوجھ کر بلڈی ایموشنل بلیک میلنگ کر کے مجھے دلدل میں دھکیل دیا۔ میں ہار گیا، آج میں ہار گیا اپنے رشتوں کے آگے۔ وہ سگریٹ پھینکتا ضبط سے آنکھیں میچ گیا تھا۔ نورالعین اس کے الفاظ سے تڑپ کر اس کے شانے کو دبوچ کر اس کا رخ اپنی جانب کرتی نم آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، آبان پلیز مجھے ساری بات بتائیے، کیا کہا ہے گھر والوں نے؟ کیا مزنا آپ ہی کو نکاح کا علم تو نہیں ہو گیا؟ آبان اس کے پریشان سفید رنگت کو دیکھتا تھوڑا نرم پڑتا وہیں فرش پر بیٹھتا رندے لہجے میں گویا ہوا، علم تو اب اس کو ہوگا، آج نہیں تو کل، اور وہ مجھے چھوڑ دے گی۔ یہی تو سب کی خواہش تھی جو پوری ہو جائے گی۔ میں جذبات میں بہت بڑا قدم اٹھا گیا، اپنوں کی محبت نے مجھے کمزور کر دیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں خاموش تماشائی بنا، بس اپنے گھر کو اجڑتا ہوا دیکھتا رہا۔ میں سچ میں ایک بزدل انسان ہوں، ایک بزدل شخص جو اپنی بیوی کے حق میں کچھ بول نہ سکا۔ وہ کہتا آنکھیں جھپکتے اپنے آنسوؤں کو اندر اتارنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ نورالعین اس کی بات سنتی تڑپ کر اس کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتی گویا ہوئی، آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں آبان؟ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ بزدل نہیں ہیں، بلکہ آپ تو اپنوں کے لیے محبت رکھنے والے نرم دل انسان ہیں۔ نورالعین اس کے بالکل قریب بیٹھتے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، کیونکہ وہ چاہ کر بھی اس کی تکلیف کم نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ خود اس سب کی ذمہ دار تھی۔ آبان نے دکھتے سر اور بند ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ مزنا بے اختیار اس کے منہ سے مزنا کا نام ادا ہوا۔ اس نے آگے کو جھکتے نورالعین کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا، میری مزنا، میں تمہیں کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ کہتے آبان نور کے چہرے پر جھکنے لگا تھا۔ نورالعین کو اس کی اس حرکت سے اپنا آپ سن ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آبان پلیز! آبان کو خود سے پیچھے دھکیلتے ہوئے وہ بھرائی ہوئی آواز میں چیخ اٹھی تھی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ۔ آبان ہوش میں آئے۔ میں نورالعین ابھی اس کے منہ میں الفاظ تھے کہ آبان نے اسے باہوں میں بھر لیا تھا۔ نورالعین کے چہرے پر سخت سردی میں بھی پسینہ نمودار ہونے لگا۔ وہ اس کے ارادے جان کر خوف و ہراس سے اس کی سرخ لہو ہوتی آنکھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ جان تو اس کی تب ہوا ہوئی جب آبان نے اسے بیڈ پر لٹایا۔ نہیں آبان نہیں، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ وہ تڑپ کر اٹھنے لگی، لیکن آبان نے اس کے چہرے کے قریب جھکتے اس کی کوشش ناکام کر دی تھی۔ اپنے چہرے پر آبان کی جھلستی ہوئی سانسوں کی تپش محسوس کر کے نورالعین نے آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں گردن ہلائی، اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ ہوش میں نہیں ہیں آبان، آپ پچھتائیں گے بعد میں، پلیز یہ قدم نہ اٹھائیں۔ میری جانب دیکھیں، میں نورالعین ہوں، مزنا نہیں۔ نور نے اسے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، لیکن آج آبان اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ نورالعین کی بات سنتا وہ غصے سے اس کے بال پکڑتا ہوا چیخا، تم جھوٹ بول رہی ہو، تم ہی ہو میری مزنا، میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں جانے دوں گا۔ نورالعین اس کے سرد لہجے میں کہی گئی بات پر بالکل شل ہو گئی تھی۔
اسے اس وقت اپنا آپ صحیح معنوں میں ختم ہوتا محسوس ہوا۔ نور العین کی سسکیوں، منتوں اور لاکھ مزاحمت کے باوجود وہ اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ اس وقت اسے ہوش کہاں تھا کہ بعد میں وہ اپنی اس غلطی پر ساری زندگی پچھتانے والا ہے۔ کمرے میں صرف نور العین کی دبی دبی سسکیاں سنائی دے رہی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے اپنی قسمت اور آنے والے وقت سے خوف زدہ بیٹھی تھی۔ اس نے سر اٹھاتے اپنے قریب ہوش و خرد سے بیگانہ آبان کی جانب ایک نظر دیکھا جو اسے ایک نئی آزمائش میں مبتلا کر کے خود مزے سے سو رہا تھا۔ اسے اور زیادہ رونا آنے لگا۔ اپنے ہاتھوں کی پشت سے چہرے سے آنسو صاف کرتی وہ اٹھتی واش روم میں بند ہو گئی۔ اسے پہلی بار آبان بہت برا لگا تھا۔ وہ کبھی ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اپنی ماں کی قسم کی وجہ سے اس نے یہ نکاح کیا تھا، لیکن بہت جلد سے ہی وقت دیکھتی وہ آبان کو حقیقت بتانے والی تھی۔ لیکن اب سب کچھ غلط ہو گیا۔ اسے اپنا آپ غاصب لگا تھا جس نے مزنہ کی محبت پر ڈاکہ ڈال دیا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ آبان اتنا ہوش سے بیگانہ ہو جائے گا کہ اسے کسی چیز کی خبر ہی نہ رہے گی۔ اب آنے والے وقت میں ہی معلوم ہونا تھا کہ دونوں کی قسمتوں میں کیا لکھا ہے، الگ ہونا یا جڑنا۔ جاری ہے دوستوں، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔